امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفس امارہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے تین طرح کے مخلوق ہیں، ایک فرشتہ، دوسرا انسان، تیسرا جانور، اور اللہ نے تینوں کو الگ الگ چیزیں عطا کی ہیں، تینوں میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو عقل دی ہے، شہوت نہیں دیا ہے۔ فرشتوں کے اندر شہوت اور نفس ہے ہی نہیں، اور عقل جو ہے یہ عقل عزت والی چیز ہے، عقل عزت والی چیز ہے۔ دوسرے جانور، اللہ نے انہیں شہوت اور نفس دیا ہے مگر عقل نہیں دیا۔ جانوروں کو عقل نہیں دیا اللہ نے، صرف شہوت اور نفس دیا۔ فرشتوں کو صرف عقل دی ہے اور جانوروں کو صرف نفس اور شہوت، عقل نہیں دیے۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے انسان کو ایک صفات فرشتوں والی دی ہے اور ایک صفات جانوروں والی دی ہے۔ امام غزالی بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے گناہوں سے بچ گیا اور خدا کی عبادت و ریاضت کر گیا تو پھر وہ مقام میں فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا، اس لیے کہ فرشتے کے اندر نفس تو ہے ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن تمہارے پاس نفس اور شہوت ہے، تم نے نفس اور شہوت کو روک کر کے گناہوں سے بچ کر کے تم نے خدا کی عبادت کیا تو پھر تمہارا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا۔ اور یہی انسان اگر گناہوں سے نہیں بچا، نفس پہ قابو نہیں پایا اور اپنے نفس کا پجاری بن گیا، شہوت کا پجاری بن گیا اور گناہوں کی طرف چلا گیا، تو پھر بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نفس کو روک کر کے اور اگر اس نے عبادت و ریاضت کیا، گناہوں سے بچ گیا تو پھر فرشتوں سے بھی بڑھ جائے گا۔ لیکن وہی دوسرا اگر وہ اپنے نفس کی سنا، نفس کا پجاری بن گیا، گناہوں کی طرف بڑھ گیا تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر اور جلیل و رسوا ہو جائے گا، پھر وہ جانوروں سے بھی جلیل ہے، جانوروں سے بھی زیادہ وہ رسوا ہے، کتے سے بھی زیادہ وہ جلیل و رسوا ہو۔ اس لیے عقل اور شہوت، عقل اور نفس میں ایک بات یہ بھی جان لیں کہ عقل جو ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے یہ عزت والی چیز ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ حکومت کرتا ہے، وہ بادشاہ بنتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ دنیا کو چراتا ہے، دنیا کو ہانکتا ہے۔ جس کے پاس جو نفس کا پجاری ہوتا ہے، جو نفس کی سنتا ہے، پھر وہ جلیل و رسوا ہوتا ہے، وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ کون ہے جو نوجوان کو شراب اور عیاشی کے اڈے پہ لے جا رہا ہے؟ کون ہے جو انسان کو تباہ کاری کے راستے پہ لا رہا ہے؟ شہوت ہے، اس کا نفس۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ نے نفس اور عقل دونوں کو بنایا تو دونوں کو بنایا تو عقل کو اپنی بارگاہ میں بلایا، عقل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ پھر اللہ نے عقل سے سوال کیا، بتا میں کون ہوں؟ تو عقل نے جواب دیا، انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تمہارا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر اس کے بعد نفس کو اللہ کی خدا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ پھر خدا نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں؟ تو نفس نے جواب دیا انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے کہا اس نفس کو 100 سال تک آگ کے اندر جلاؤ۔ پھر جو ہے کہ نفس کو 100 سال تک آگ میں جلایا گیا۔ 100 سال کے بعد پھر نفس کو پھر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ پھر اللہ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں؟ پھر بھی اس کا غرور گھمنڈ نہیں ٹوٹا۔ نے کہا کہ میں ہوں، تو ہے، انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ اس کا غرور نہیں ٹوٹا۔ پھر اللہ نے کہا اس کو 100 سال تک کوئی چیز نہ دی جائے، اس کو بھوکے پیاسے رہنے کا۔ پھر نفس کو 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر خدا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، پوچھا گیا۔ پھر اللہ نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ تب نفس نے کہا انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر نفس کو کوئی جھکا سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے
تو وہ بھوک اور پیاس ہے۔ اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو یوں ہی روزہ نہیں عطا کیا، بلکہ وہ روزہ ہمیں عطا کر کے ہمیں پہ آسان کیا